عمران خان صاحب پرائم منسٹر کا منصب جو ہے اس کی عزت اور توقیر کو جو ہے تکریم کو اس کو تو دیکھیں. جب مطیع اللہ جان اغوا ہوتے ہیں اس کے بعد اسی دن وہ بازیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آتا. اور پرائم منسٹر لیول پہ جا کے جب ان معاملات کا کیا انہیں علم نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو شہری آزادیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان کو دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. پاکستان کے اندر یہ پہلی حکومت نہیں ہے جس کو میڈیا کی آزادی پسند نہیں ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. ملکی مجموعی صورتحال بہت تیزی سے تبدیلی کی جانب جا رہی ہے. بظاہر چیزیں بہت سموتھ دکھائی دے رہی ہیں، لیکن آئے روز جو وزراء کے بیانات ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے جو تحفے اور گفٹ ٹافیاں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں، وہ اصل میں دکھائی یوں بھی دیتا ہے کہیں زیریں سطح پہ بہت بڑی رفٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نان ایشوز کی جانب جو ہے معاملات کو لے جایا جا رہا ہے. ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن اور صحافی جناب شہباز میاں صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا وقاص. جیسا کہ سر میں نے آغاز میں بھی بات کی، اب آپ تازہ ترین بیانات دیکھ لیں. جو سب سے پہلے ہم آتے ہیں وزیر اعظم کا جو حالیہ 2 انٹرویوز ہیں، کیا وزیر اعظم کو ان معاملات پہ، جیسے مطیع اللہ جان کے معاملے پہ انہوں نے خود کھل کر بات کر دی اور اس طرح ان کو خود جواب دینا بنتا تھا، یا جو ان کی پارٹی کے ترجمان ہے وہ تو مطلب؟ اچھا دیکھیں، آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر نے جو مطیع اللہ جان کے حوالے سے بات کی. جب مطیع اللہ جان اغوا ہوتے ہیں اس کے بعد اسی دن وہ بازیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آتا. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پولیس کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور وہ بازیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جس طرح وہ بازیاب ہوتے ہیں پھر اگلے دن وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور اس کے فوری بعد پرائم منسٹر جو ہے غیر ملکی جو ہے میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ صحافت آزاد ہے، بلکہ برطانیہ سے بھی زیادہ آزاد ہے. تو اس وقت وہ مطیع اللہ جان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. تو صحافی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوال بھی ان سے ہوا، اور پرائم منسٹر لیول پہ جا کے جب ان معاملات کا کیا انہیں علم نہیں ہے؟ بات یہ ہے وقاص کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت آزادی اظہار اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو شہری آزادیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان کو دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. اس کی ایک بیک گراؤنڈ اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی حکومت نہیں ہے جس کو میڈیا کی آزادی پسند نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، ماضی کے اندر بھی کوئی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ میڈیا کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہی ہوتی ہے، اور میڈیا جو ہے وہ بھی اپوزیشن کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. عوام کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے اور اپوزیشن کی تحریک کو بھی آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اور تاکہ حکومت پہ پریشر رہے. یہ میڈیا کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ حکومت پہ پریشر رکھے، اور جو اس کو واچ ڈاگ کا رول کہا جاتا ہے وہ یہی ہے. عمران خان نے میڈیا کی آزادی کو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ انجوائے کیا ہے. ان کی جماعت کو، کیا خوبصورت بات کی آپ نے، واہ. جتنے ہی کوریج ان کی سیاسی جماعت کو گزشتہ 10 سال کے اندر ملی ہے، 9 سے 10 سال، بلکہ اس سے پیچھے بھی چل جائے ملتی رہی ہے، لیکن جب سے وہ مین سٹریم کی پارٹی بنی اور 30 اکتوبر کا جو لاہور کا جلسہ ہوا، اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی کی اٹھان شروع ہوئی، تو اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آزادی کو کسی نے آج تک پاکستان میں انجوائے نہیں کیا، اور اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھایا. اور تمام میڈیا ہاؤسز نے ان کو سارا دن، ساری رات جو ہے لائیو کوریج دی. اس وقت وہ میڈیا کے ساتھ تھے اور میڈیا کی آزادی انہیں بہت سوٹ کرتی تھی اور اس کے لیے بولتے تھے. لیکن جو ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ میڈیا کی آزادی ہے. خان صاحب کا یہ معیار ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. ہم جو لوگ بہت سارے، مطلب ہم سے میری مراد میں ہے نہیں، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان جو ہیں حکومت میں آنے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد بدلیں گے نہیں. وہی باتیں، وہی چیزیں وہ
उसी तरह अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे जिस तरह वो बतौर अपोजिशन लीडर के तौर पे थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ वही हुआ जो माजी में होता रहा। माजी की पे अगर मिसालें देखें, मुस्लिम लीग नवाज़ का भी यही वतीरा रहा है कि वो भी जब अपोजिशन में है तो मीडिया के साथ उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ही वो गवर्नमेंट में आते थे तो उनको भी मीडिया की आज़ादी जो है पसंद नहीं होती थी। और आज जो मुल्क के अंदर जो पीका लॉज हैं, जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुख्तलिफ सहाफ़ियों पे, शहरियों पे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पे, इसके साथ साथ कोई भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हो रहे हैं, वो कवानीन जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने 2016 में मंजूर किए थे जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। उस वक्त मुझे याद है ये यानी कार्रवाई पहले डाली गई। जी बिल्कुल, उस वक्त मुझे याद है, 2016 की बात है, मैं उस वक्त लाहौर प्रेस क्लब की सदारत थी मेरे पास, बिल्कुल आप सदर थे उस वक्त। तो हम इस पे प्रोटेस्ट भी करते रहे कि जो ये साइबर क्राइम लॉज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मुल्क के अंदर इनकी ज़रूरत है कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इनको रोकना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जो आज़ादी इज़हार जो आपका आइन जो है हर शहरी को पाकिस्तान को फ्राहम करता है, उससे आप नहीं रोक सकते। फ़र्क होता है कि एक आज़ादी है, उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है। एक है कि आप उसको क्रिमिनल माइंडसेट के साथ उस आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों की आज़ादी छीन रहे हैं या उनके हकूक़ छीन रहे हैं, तो फिर वहाँ पे जो लॉज हैं वो एक्टिव होते हैं। लेकिन इन लॉज के अंदर फ्लॉज था और आज वो भुगतना पड़ रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ को खुद भी, कि वो वही का कवानीन अगर उस वक्त सोच विचार के बाद ज़रा तहम्मुल के साथ बनाए जाते तो आज हम ये वादा ना कर रहे होते कि मुल्क के अंदर आज़ादी इज़हार की बात करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज होते हैं। सही। एक तो ये बात होगी, लेकिन सवाल ये बनता है कि बहुत से ऐसे मौज़ूआत जिन पे बात करने की हम इमरान खान साहब से तवक्को नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बात की, जैसे आर्मी चीफ़ के हवाले से उनका बयान सामने आ गया। इसी तरह मतीउल्लाह जान, मतलब एक वो जो वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो एक मनसब है, उससे उतर कर पार्टी के स्पोक्समैन के तौर पर आप आगे, आप चेयरमैन हैं, ठीक है, मान लिया आप एक हैं, लेकिन आप इस वक्त पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। कोई शक नहीं है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो होता है वो मतलब हेड ऑफ़ द स्टेट है, और उसका जो बिहेव है वो कोई बचकाना महल्ले की सियासत का नहीं होता, और ना ही उसका रवैया जो है वो अपोजिशन लीडर की तरह रहता है। उसका रवैया जो है फादरली होता है। इमरान खान बदकिस्मती के साथ वो फादरली बिहेव करने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान साहब को जब अपोजिशन में थे तो इस मुल्क के तमाम मसाइल से कीना था, अनाद था, नफ़रत थी, बेरोज़गारी से, महंगाई से, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, जो गरीब आदमी की इज़्ज़त नफ्स जो इस मजरू की जाती है जगह जगह चप्पे चप्पे पे हर कदम पे इस मुल्क के अंदर, इन तमाम चीज़ों से नफ़रत थी। और इसके साथ साथ रवायती सियासत से और रवायती सियासतदानों से भी इमरान खान को नफ़रत थी। सही। जो वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है वो कायम रहनी चाहिए थी सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मसाइल के हवाले से। वो नफ़रत करते बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, वो नफ़रत करते बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़, चीनी आटा महंगा करने वाले माफिया के ख़िलाफ़ उन्हें नफ़रत और अनाद रखना चाहिए था। वो उन्होंने किया नहीं। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर एक चीज़ जो मुस्तकिल मजाजी इमरान खान साहब में देखी गई है वो कीना और अनाद जो है टुवर्ड्स अपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। आज से 3 साल पहले जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू और ज़ुबान थी, आज भी वही है। ख़ुद को वो प्राइम मिनिस्टर शायद समझ नहीं रहे, उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अब ये उन्हें चीज़ें ज़ेब नहीं देती। उनकी बहुत बड़ी एक तर्जमानों की जमात पड़ी है, बुज़रा की लाइनें लगी हुई हैं, मशीर हैं, बेशुमार उनमें बड़बोले और भौंके किस्म के माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो उनकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो हर वक्त यही काम करते हैं, वो करते रहें। लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर का मनसब जो है उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर को जो है, तकरीम को, उसको तो देखें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मसाइल हैं आप परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लोगों को आज आप फेस नहीं कर सकते। आप लोगों को उलझा दिया आपने नवाज शरीफ पे, मरियम नवाज से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे तनकीद पे, ताकि कोई मुझसे ये ना पूछे कि पेट्रोल की कीमत क्या है। आपने रोज़गार का वादा किया, आपने लोगों से रोज़गार बल्कि छीने 2 साल के दौरान नहीं देने के जो है, आपने महंगाई कहाँ पे ले गए, आप पेट्रोल डॉलर की कीमत कहाँ पे ले गए। इन सारे सवालों के कोई इमरान खान साहब के पास जवाब नहीं है।
تو وہ ایک ہی انہوں نے جواب رکھا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ماضی کے حکمران تھے وہ کرپٹ تھے، وہ قرضے انہوں نے لے لیے اور اس کی وجہ سے آج ملک کی یہ حالت ہے. خود کو بری ذمہ کرتے ہیں اور یہ سیاست جو ہے، نفرت کی سیاست جو ہے عمران خان صاحب کو سوٹ کرتی ہے تاکہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی پرفارمنس کی بات ہی نہ کرے. اچھا اب آخری سوال میں آپ سے کروں گا. شہباز شریف صاحب کو سیاسی ناقدین اور سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے ہیں، صحافتی پنڈت بھی، کہ اس لیے اندر کیا گیا ہے کہ کوئی تحریک نہ چل سکے، کوئی ریلی نہ چل سکے، اور انہیں ایک طرح سے سیف ہینڈ بھی دیا گیا. اچھا، اس میں دو طرح کی تھیریز جو چل رہی ہیں. ایک تو بالکل یہی ہے کہ جو مفاہمت کے سیاستدان، جو ان کی بھتیجی نے بھی کہہ دیا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مفاہمت پہ مبنی سیاست کرتے رہے ہیں پچھلے 30 سال سے، ان کو بھی اندر کر دیا ہے. ایک تو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے یا نیب ہے یا مقتدر حلقے جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو مسلم لیگ نواز کو مزید ٹائٹ کیا جائے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، افواہ ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کنفرم نہیں ہم کر سکتے، کہ شہباز شریف جو ہے جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے بڑے بھائی صاحب اور ان کی بھتیجی جو ہے، جو ان کے پاس ووٹ بینک ہے، مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک یا نواز شریف ہے یا مریم نواز ہے، ایگریڈ، وہ بیانیہ ہے ان کا، وہ مفاہمت کی طرف نہیں آ رہے، وہ کھل کے جو ہے بات کر رہے ہیں. تو اس وقت پھر ان کی پوزیشن شہباز شریف کی کیا بنتی ہے؟ تو ان کی پوزیشن یہ بنتی ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں. وہ اس بیانیہ کے ساتھ نہیں چل سکتے، خود کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل کے لیے، تو اس کے لیے ان کو یہ نیب کی قید سوٹ کرتی ہے. یہ بہرحال ایک بیانیہ پیرل چل رہا ہے اور لانگ مارچ ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں، آج بھی لاہور کے اندر یہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف. اب یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا یہ چیزیں چلتی رہیں گی، جھڑپیں چھوٹی چھوٹی شروع. ہاں، مولانا جو ہے وہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی اچھی خوبصورت تصویریں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، سمائلی قسم کی، زومانی قسم کے فیس پہ ان پہ تاثرات ہیں، ٹک ٹاک پہ بڑے چل رہے ہیں. یہ چیزیں اب نا چلتی رہیں گی. یہ اب چلتی رہیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہلکا ہلکا جو لگا رہے گی، ٹھیک ہے. نواز لیگ کی طرف سے بھی 5 سال پورے ہوں گے اسی طرح. دیکھیں، میں بطور صحافی، بطور شہری پاکستان کا سمجھتا ہوں کہ جو منڈیٹ ملتا ہے اگر وہ حقیقت میں مبنی ہے عوام کا منڈیٹ، تو اس کو وقت پورا کرنا چاہیے. سینٹ کے الیکشن بھی ہیں، بالکل بڑے اہم سینٹ کے الیکشن ہیں. اور سینٹ کے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سینٹ کا الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، وہ بڑی حد تک اس سے نکل آئیں گے. اور جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکثریت کا معاملہ ہے وہ بھی بڑی حد تک وہ اپر ہاؤس میں ان کو مل جائے. اچھا، آخری سوال پھر وہ کرنا پہلے تھا لیکن بات آ گئی بیچ میں. آپ نہیں سمجھتے کہ سینٹ میں اگر پی ٹی آئی میدان مار جاتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بھاری ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا. صحیح. اسٹیبلشمنٹ پہ بھاری، اگر ہم وقاص سے سیدھی طرح بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آئین ہے 1973 کا، ایک متفقہ آئین ہے. کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک جو ہے آئین کے بغیر نہیں چلتا. اور اس ملک کے اندر پارلیمانی جمہوریت ہے اور اس میں طریقہ کار واضح ہے کہ کون لیڈر آف دی ہاؤس ہوگا اور کون اپوزیشن لیڈر ہوگا. عدلیہ کا ایک اپنا کردار ہے، جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کا اپنا کردار ہے، سول انتظامیہ کا اپنا کردار طے شدہ ہے. اس سے کسی کو نکلنا نہیں چاہیے، اس سے زیادہ اپنے مسئلے کسی کو نہیں دکھانے چاہیے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ اگر اس ملک کے اندر 4 مارشاء اللہ لگتے ہیں تو کیوں لگتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو ہماری سول حکومتیں آتی ہیں، چاہے نواز لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو ماضی کے اندر، تو وہ کوئی 18 ماہ کوئی 30 ماہ نکالتی رہی ہے. اور جنہوں نے 5 سال پورے بھی کیے ہیں، 2008 سے لے کے 2018 تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اگر 5 سال پورے کیے ہیں تو وہ کس طرح کیے ہیں؟ 2 پرائم منسٹر کی قربانی دے کے. بالکل ایسے ہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی ایک پرائم منسٹر کی قربانی دی اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کی اپنی قربانی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اقتدار کا منبع ہے پاکستان کے اندر، جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، مقتدر حلقے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، طاقتور حلقے بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ہمارے سول سیٹ اپ پہ شاید بھاری ہے، جس کو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اداروں کا احترام ہر کسی کو ہے، جو آئین کے اندر ان کا کردار ہے اس کو وہ نبھائیں، اور جو سیاستدانوں کا کردار ہے وہ اپنا کردار وہ نبھائیں، تو مسائل حل ہوں گے. ادروائز اسی طرح آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر رہے گا اور عوام اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہے گی. صحیح.
بہت شکریہ آپ کا شہباز بھائی، آپ نے وقت دیا۔ جاتے جاتے میں شہباز میاں صاحب کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ عائد ہوتی تھی، عائد ہوتی ہے اور عائد ہوگی، لیکن شومی قسمت کہ آج کا سورج بھی غروب ہوا، ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ غیر ذمہ داری نظر آئی۔ آنے والے دن میں امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور وقاص عزیز آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور سب سے بڑھ کر شہباز میاں صاحب کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور اس کا لنک بھی ساتھ ہی ایڈ ہے اسی ویڈیو کے اینڈ پہ۔ اگر آپ میاں صاحب کے جو تبصرے تجزیے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو اسے بھی سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔